کیچ کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو دو چیزیں لازم ہوئیں، ایک تو سٹیشن میں اتنی طاقت ہو کہ آواز کو لہروں کے حوالے کر سکے، آگے سیٹ میں اتنی طاقت ہو کہ وہ کیچ کر سکے۔ جب برقی لہروں کے نظام کا یہ عالم ہے تو روحانی لہروں کے نظام کا عالم کیا ہوگا؟ ہوئے نظام نے قدرتی لہروں سے اتنا کام لے لیا، اور جب خود نظام بنانے والا اس سے کام لیتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے پتا چلا کہ دور سے پکارنا بھی جائز ہے، سائنس کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے دور سے صدا دینا بھی جائز ہے، اور دور سے کوئی پکارے تو پکار پہنچتی بھی ہے، سننے والے سنتے بھی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جناب دور سے پکارنا شرک ہے، دور سے پکارنا کفر ہے، اور وہ بھی غیر اللہ کو، اور دوسرا یہ کہتے جی مردے کو پکارنا شرک ہے، کیوں؟ یہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں۔ مت ماری گئی ان کی، یہ کہتے مردے۔ جنگ بدر کو یاد کریں، بخاری شریف، مسلم شریف، سیاہ ستہ، تمام کتاب حدیث کی، جب بدر کے مقام پر 70 کافر مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، اور بڑے بڑے کافر انہیں گھسیٹ کر صحابہ نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، اوپر ان کے روڑے پتھر سنگریزے ڈال کر ان کو برابر کر دیا۔ سرکار کی عادت تھی 3 دن حضور مارکے والی جگہ پہ رہتے تھے، جنگ والی جگہ پہ ٹھہرتے تھے۔ سرکار تیسرے دن جنگ بدر سے نکلے، جب نکلے تو آپ کا گزر ہوا مرے ہوئے کافروں کے مردار جسموں سے، اور جسم بھی گڑھے میں، گڑھوں کے اوپر پتھر۔ اب میرے رسول مردار ڈھونڈ نما جسم کافروں کے پھٹے ہوئے کٹے ہوئے گڑھے میں پڑے ہوئے، سرکار نے وہیں کھڑے ہو کے آواز لگائی، یا عمر ابن ہشام، یا عمر ابن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن شیبہ۔ آپ نے ایک ایک کافر کو نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر پکارا۔ اب جاگ کے بیٹھنا ہے، جڑے سوتے ہو ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ۔ اب ذرا غور کر کے سننا، حضور نے مکے کے کافروں کے سرداروں کو جو مر مک چکے تھے، 3 دن انہیں ہو چکے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اب مردار ہو چکے تھے، سرکار نے آواز لگائی، یا عمر ابن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ، یا شیبہ۔ ایک ایک کافر کو آواز لگا کر فرمایا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ ابو جہل بول، جو میرے رب نے وعدے کیے وہ پورے ہوئے کہ نہیں؟ بول عتبہ، جو وعدے کیے تھے رب نے وہ پورے ہوئے کہ نہیں؟ بول عتبہ، بول شیبہ، ایک ایک کو صدا دی۔ پھر فرمایا، مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدے کیے وہ پورے ہو گئے، اب تم بولو۔ لاہور والو، داتا نگر والو، اپنے اپنے نگر والو، ذرا سوچو، مکے کے کافر مردار جسم مرے ہوئے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے، انہیں پکار رہا ہے اللہ کا رسول، اور ہمارا ملا فضول کہتا ہے غیر اللہ کو پکارنا، مردے کو پکارنا شرک ہے۔ اب لگائے فتویٰ نبی پہ،
کہ نبی نے پکارا بھی تو مومن مسلمان کو نہیں، پکارا بھی تو کافروں کو، اور پکارا بھی تو مردوں کو، مرداروں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کو پکارنا اگر شرک ہوتا تو پھر یہ فتویٰ ان ملاؤں کا سیدھا رسول اللہ کی ذات پہ لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جھوٹے ہیں، ان کی سوچ غلط، ان کی اپروچ غلط، ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ میرے نبی نے پکارا اور پھر پکارنے کے بعد آگے بات قابل غور، حضرت عمر سن رہے تھے نبی پاک کافروں کو پکار رہے ہیں، آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ حل یسمعون، جن کو آپ پکار رہے ہو کیا یہ سن بھی رہے ہیں؟ کیا یہ عمر تیرا خدا بھلا کرے تو نے مسئلہ کھول دیا، ورنہ من حرامی تے حجتاں ڈھیر، ورنہ یہ کوئی نہ کوئی تعویل گھڑ لیتے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ جب قرآن میں رب نے یہ کہا اب آپ بتائیں کیا یہ سن رہے ہیں؟ اب میرے نبی کا جواب سنیں، موتی ہے اسے چنیں اور یاد رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، فرمایا عمر اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جتنا تو سن رہا ہے اتنا یہ بھی سن رہے ہیں۔